الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الغفور صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق اور اس کے کرم سے جو نئی سورت شروع ہونے جا رہی ہے اس کا نام ہے سورہ سبا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل فرمائی، اسی مناسبت سے اس سورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین اور پچھلی سورت سے اس کے تعلق سے متعلق گزشتہ سبق میں کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، الحمدللہ۔ گزشتہ سبق میں ایک بات میں نے یہ بھی آپ حضرات کو بتائی تھی، پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں رکھی ہیں، ان میں 5 صورتوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا آغاز اور ان کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ ان میں پہلی صورت تو سورۃ الفاتحہ ہے، دوسری صورت سورۃ الانعام ہے جو پارہ 7 میں موجود ہے، اور تیسری صورت سورۃ الکہف ہے جو پارہ 15 میں موجود ہے، اور چوتھی صورت سورہ سبا ہے جو 22ویں پارے میں موجود ہے، اور 5ویں صورت سورہ فاطر ہے، یہ بھی 22ویں پارے میں اس کے بعد آ رہی ہے۔ ان 5 صورتوں کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہو رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں اللہ کی جانب سے دی جانے والی دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی جانب سے دی جانے والی آخرت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ جب نعمتوں کا ذکر ہے تو نعمت جو دینے والا ہے وہ ذات اس بات کے لائق اور مستحق ہے کہ سب سے پہلے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اس وجہ سے ان صورتوں کا آغاز اللہ کی تعریف اور اللہ کی توصیف اور اس کے شکر بجا لانے سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تمام تعریف اللہ ہی کو لائق ہے، اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ زمین میں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو شخص، جو ذات جس چیز کو بناتی اور پیدا کرتی ہے وہ اس چیز کی مالک ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو اور آسمان اور اس میں موجود تمام چیزوں کو اسی نے بنایا، لہٰذا وہی اس کا مالک ہے۔ چیزوں کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جب سب کچھ خدا نے کیا تو پھر عبادت کے لائق اور مستحق بھی اسی کی ذات ہے۔ اب یہ جو کافر لوگ ہیں یہ خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ
اور چیزوں کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہی ہر چیز کے خالق ہیں، اور جو ہر چیز کا خالق ہوتا ہے وہی ہر چیز کا مالک ہوتا ہے۔ جب خالقیت اور مالکیت میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے تو پھر کوئی اور بھی ان کی عبادت میں بھی شریک اور حصہ دار نہیں بن سکتا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو لائق ہے، جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ ہی کی عطا اور اللہ ہی اس کی تعریف کے مستحق ہیں، اور آخرت میں جو کچھ نعمتیں ہیں ان پر بھی تعریف کے مستحق اللہ ہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خود قرآن کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک انسان کو کامیابی عطا کریں گے اور اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور اس مغفرت اور کامیابی کی بنیاد پر وہ اللہ کے پسندیدہ مقام جنت میں پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنتیوں کے لیے عیش و عشرتوں کے سامان، راحتوں کے ایسے ایسے نقشے ہوں گے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ اس کو سوچ سکتا ہے، نہ تصور کر سکتا ہے، نہ اس کے قلب و دماغ میں اس کا خیال آ سکتا ہے۔ ایسی انوکھی، ایسی خوبصورت، ایسی بہترین لازوال نعمتیں ایمان والوں کو دیں گے۔ ایمان والے جب اللہ کے پسندیدہ مقام جنت میں پہنچیں گے اور ان نعمتوں کو اپنے چاروں طرف دیکھیں گے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ قرآن میں موجود ہے، اہل جنت اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے کرم سے اس مقام تک پہنچنے کی ہمیں رہنمائی فرمائی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ کی رہنمائی نہ ہوتی، اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو دنیا میں بھی مستحق تعریف اللہ ہی کی ذات ہے، اور آخرت میں بھی مستحق تعریف اللہ ہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ بڑی حکمتوں والا، بڑا باخبر ہے۔ اس نے یہ جو دنیا بنائی اور اس دنیا کا وہ جو نظام چلا رہا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں ہی حکمتیں رکھی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کا پتہ نہیں۔ اگر کسی انسان کو خدا کی کچھ حکمتیں معلوم ہوتی ہیں تو اس کا دماغ گنگ رہ جاتا ہے۔ خدا کا یہ پورا نظام انہی حکمتوں پر بھرا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتوں کو جو خدا نے ان پر اپنے کرم سے کھولا تھا بیان فرمایا ہے۔ اور وہ حکمتیں جب انہوں نے بیان کی اور جب ہم نے ان حکمتوں کو پڑھا اور سنا تو عقل کام نہیں کر پاتی۔ کچھ حکمتیں اللہ کی سن لیجئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وضو کے اندر آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے پیر دھونا۔
یہی 4 فرائض ہیں وضو کے اندر، اور اگر کوئی مسلمان بس انہی 4 چیزوں کو دھو لے تو اس کا وضو مکمل ہوتا ہے اور اس کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام علماء اور تمام دارالافتاء اس کا آپ کو فتویٰ دیں گے، لیکن اس چہرے کو دھونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور طریقہ ہے، سب سے پہلا حکم ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ دھونا، کلائیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ رگڑ کر دھونا، انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے۔ پھر دوسرا حکم ہے کلی کرنا، پھر تیسرا حکم ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل تو مرحلہ وضو کا شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیر دھونا۔ اس سے پہلے یہ جو رکھے گئے ہیں، جو ہدایتیں دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی وضو پاکیزہ پانی سے کرے۔ آدمی وضو کون سے پانی سے کرے؟ پاکیزہ پانی سے کرے۔ پاک پانی کسے کہتے؟ پاک پانی وہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں بھی صاف ہو، جس کے ذائقے میں بھی فرق نہ ہو، اور جس کے اندر کسی قسم کی اسمیل نہ ہو۔ یہ باتیں جس پانی میں ہوتی ہیں وہی پانی پاک اور صاف پانی کہلاتا ہے۔ نمبر 1 دیکھنے میں بھی صاف ہو، نمبر 2 اس کا جو مزہ ہے پانی کا، اس مزے میں بھی بدلاؤ نہ ہو، اور نمبر 3 اس پانی کے اندر کسی قسم کی اسمیل نہ ہو، بو نہ ہو۔ تو دین اسلام نے چہرہ دھونے سے پہلے پہلا حکم یہ دیا کہ ہاتھوں کو دھوئے۔ جب آدمی اپنے ہاتھوں کو دھو کر اس پانی کو لیتا ہے تو انسان کی آنکھوں کو پتہ لگتا ہے، علم ہوتا ہے کہ بھئی پانی کا جو رنگ ہے وہ صاف ہے، پانی صاف ستھرا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا کلی کرنا۔ جب آپ اس پانی کو اپنے منہ میں لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پانی کا وہی ٹیسٹ جو نیچرل ہے وہی ٹیسٹ ہے یا اس ٹیسٹ کے اندر کچھ آگے پیچھے ہے۔ یہ چیز آنکھ میں ڈالنے سے سمجھ میں نہیں آتی، کان میں ڈالنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے منہ میں ڈالنے سے۔ اسی لیے دوسرا حکم دیا گیا کہ کلی کرو۔ پھر اس کے بعد دین اسلام نے کہا جب آپ نے کلی کر لی تو 2 چیزیں کلیئر ہو گئی۔ ایک، پانی بھی صاف ہے، ہاتھ میں لینے سے معلوم ہوا۔ دوسری چیز، منہ میں رکھنے سے معلوم ہوا کہ بھئی اس کے ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اب تیسری چیز دیکھنا ہے کہ اس میں اسمیل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ ناک میں پانی ڈالو۔ جب انسان اس پانی کو ناک میں ڈالتا ہے تو پھر وہ ناک آپ کو بتاتی ہے کہ پانی کے اندر اسمیل موجود ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ 3 چیزیں ہو گئی تو کنفرم ہو گیا کہ پانی صاف ستھرا ہے۔ اب ہے حکم آگے سے کہ بھئی چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، دونوں پیر دھو۔ دین اسلام کی یہ حکمتیں ہیں۔ اللہ کی جو بھی حکم ہے، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، ان طریقوں کے اندر اتنی حکمتیں، اور اسی طرح جب ایک وضو کے اندر آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اب ہم انسان ہیں، ہمارا جسم بھی مختصر، ہمارا دماغ بھی مختصر، ہماری معلومات بھی مختصر، ہمیں پتہ نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے،
اللہ کے علم کے مطابق، اور ان کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کار فرما ہیں، سب اسی کو بتایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ بڑی حکمتوں والا اور بڑا باخبر ہے، اتنا باخبر ہے، اس کا علم اتنا زبردست ہے کہ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس زمین سے نکلتا ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ اتنا باخبر ہے، اس کا علم اتنا بہترین ہے کہ زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ زمین میں بارش داخل ہوتی ہے، مختلف قسم کے کسان زمین پر ہل چلا کر بیج کو اس زمین کے اندر داخل کرتے ہیں، بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں وہ زمین میں داخل ہوتے ہیں، جو کچھ چیزیں زمین میں انٹر ہوتی ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اتنا ہی نہیں، پھر اس زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جو غذائیں، جو اناج رکھا ہے وہ سارا کا سارا اسی زمین سے نکلتا ہے۔ ہر قسم کا اناج، ہر قسم کی ترکاریاں، اور لوہا ہے، پٹرول ہے، گیسز ہے، سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہے، جو کچھ چیزیں اس زمین سے نکلتی ہیں سب کو اللہ جانتے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اچھا، اور اس کا علم اتنا محیط ہے، وہ اتنا باخبر ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے وہ سب اس کو پتہ ہے۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ آسمان سے بارش اترتی ہے، آسمان سے اللہ کے فیصلے آتے ہیں، آسمان سے اللہ کی وحی آتی ہے، یہ سب چیزوں کا اللہ کو پتہ ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا بھی اللہ کو پتہ ہے جو چیزیں زمین سے نکل کر آسمانوں پر جاتی ہیں، ان میں دعائیں ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور انسانی اعمال ہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو کچھ انسان کرتے ہیں اور بھی مختلف چیزیں جو آسمان پر جاتی ہیں سب کا اللہ کو پتہ ہے۔ اتنا باخبر، اتنا علم ہے اس کا علم ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ اللہ اتنا باخبر ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی نعمتوں کا اور اس کی قدرتوں کا ذکر تھا۔ اب اگلی آیت میں قیامت وغیرہ سے متعلق ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو اس کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لانے اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ زندگی میں ہوتا ہے یہ سب اللہ کے علم سے، اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشے سے ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اگرچہ کہ وہ مجھے پسند، آپ کو پسند نہیں آتی، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ چیزیں ہمارے لیے درست اور مفید ہوتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں جب کبھی اس قسم کی چیزیں ہوں تو ایک مسلمان کو ان پر گلا شکوہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنا ہے، میرے رب، میرے پروردگار،
بے شک جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے یہ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، تیری حکمت اس میں کار فرما ہے۔ اے اللہ مگر میں تیرا کمزور اور عاجز بندہ ہوں، اے اللہ یہ چیز کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مالک مجھے صبر اور ہمت دے اور اس مشکل وقت کو اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے مجھ سے ہٹا دیجئے۔ اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام اللہ سے کرے۔ یہی راستہ بندگی کا راستہ ہے اور یہی راستہ سلامتی کا ہے اور یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اس راستے پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔